السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابو ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر شریف خاندان کو بڑا ریلیف دے دیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ جسٹس باقر نقوی نے شہباز شریف کو بلیک لسٹ سے نکال کر 8 ہفتوں کے لیے لندن جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ وہاں پر اپنا علاج کروا سکیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کل یہ پٹیشن دائر ہوتی ہے، آج اس پہ ہیئرنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہیئرنگ کا پہلا سیشن جو ہے وہ 11 بجے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد باقر نقوی صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سے اس کا جواب لے کے دیں، متعلقہ محکمے سے اس کا جواب لے کے دیں کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں کیوں ڈالا گیا ہے۔ لیکن 2 بجے جب دوبارہ ہیئرنگ ریزیوم ہوتی ہے تو ڈپٹی اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جناب میرا تو کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا، بار بار میں کوشش کر رہا ہوں لیکن کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انٹیریئر سیکٹری، انٹیریئر منسٹر، اتنی بڑی گورنمنٹ ہے، کسی سے ڈپٹی اٹارنی جنرل کا رابطہ ہی نہیں ہو رہا کہ جناب شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں کیوں ڈالا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی، خاموش تھی کہ ٹھیک ہے جو بھی کرے کورٹ ہی کرے، اگر شہباز شریف نے باہر جانا ہے تو پھر کورٹ کے سر پہ جائے، ہم اس میں انگیج نہیں ہوں گے۔ یہ میری ایک بلکہ اعلیٰ عہدیدار سے بات ہوئی ہے، اس نے مجھے یہ بتایا۔ اب گورنمنٹ اس میں انگیج نہیں ہونا چاہی تھی اور کورٹ پہ ڈالنا چاہی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ بھی انڈر پریشر تھی۔ اب بعد میں یہ منسٹر جو مرضی بیان دیتے رہے، فواد چودھری جو مرضی بیان دیں، اور اس کے بعد شہباز گل جو مرضی کہیں، یہ جتنے بھی منسٹر ہیں، بابر وان، یہ سارے جو مرضی کہیں، اگر یہ چاہتے تو کورٹ کے سامنے وہاں پر سٹینڈ لے سکتے تھے کہ جناب ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، اس پہ یہ چارجز ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور سٹینڈ لیتے، اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے اور چاہتے اس کو 16 مئی تک لے کے جا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا جی خاموش رہو، کورٹ کے سر پہ ڈال دو۔ جس طرح سے نواز شریف پر انسیڈنٹ ہوا تھا کہ نواز شریف جب باہر گئے تھے اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ کورٹ کے سر پہ ڈال دو، جو بھی کورٹ گئے تو چلے جاؤ۔ تو لگتا ہے کہ پریشر خاصا تھا حکومت پہ شہباز شریف کو باہر جانے کے لیے، اور اب پریشر کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ آج کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ ٹھیک ہے اس کا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے اور اس کو باہر لندن جانے کی اجازت دی جائے۔ مزیدار چیز ہے، ایک عام آدمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے لیگل پروسیجر اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، ان کے آج جمعۃ الوداع تھا، جمعۃ الوداع کے بعد سارا فیڈرل سیکریٹریٹ بند ہو گیا، سارے جو لوگ تھے وہ چھٹی پر چلے گئے، ہفتے کو چھٹی، اتوار کو چھٹی، اس کے بعد عید کی چھٹیاں، اور اب جو فیڈرل گورنمنٹ کے دفاتر ہیں وہ دوبارہ کام کرنا شروع کریں گے 16 مئی سے، پیر والے دن سے۔ تو یہ کام جو بلیک لسٹ سے نکالنا، کورٹ کے آرڈر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے حاصل کیے ہوں گے اور شہباز شریف کے وکلاء نے حاصل کیے ہوں گے، یہ پھر انٹیریئر منسٹری میں جانے ہیں، انٹیریئر منسٹری سے ایک کمیٹی بنے گی، اس کمیٹی کو جائیں گے، وہ کمیٹی اس پہ اپنا فیصلہ کرے گی، اس کے بعد یہ ایف آئی اے کو جائیں گے، ایف آئی اے جو ہے وہ سارا اس کا نام جو ہے کمپیوٹر سے نکالے گا، پھر شہباز شریف جا سکیں گے۔ لیکن شہباز شریف نے صبح لندن جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صبح وہ قطر ایئر ویز سے لاہور سے دوحہ جو فلائٹ جا رہی ہے 4:30 بجے اس پہ لندن جا رہے ہیں، صبح 4:30 بجے شہباز شریف یہاں سے پھر کر کے جا رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ یہ جو پروسیجرز ہوتے ہیں، کورٹ کے آرڈر کے بعد جو پروسیجرز ہوتے ہیں، حکومت لٹکانا چاہے تو 5-6 دن لٹکانا کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی، صبح 4:30 بجے وہ اپنی فلائٹ پہ بیٹھیں گے اور وہ دوحہ چلے جائیں گے۔ تو اس سے تو واضح ہے کہ بہت پریشر تھا حکومت پہ بھی اور باقی اداروں پہ بھی کہ اس نے اب جانا ہے تو جانا ہے۔ الٹیمیٹلی ایک چیز یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کون سا ایسا اہم میسیج لے کے جانا چاہ رہے ہیں جو نواز شریف سے ملنا چاہ رہے ہیں، کیوں ملنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے ایک دن پہلے آج فیصلہ آیا، فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے شہباز شریف 2 دن اسلام آباد رہے، وہاں پر وہ چائنیز ایمبیسیڈر سے ملے، چائنا کے سفیر سے ملے، برٹش ہائی کمشنر سے ملے اور ان سے بہت زیادہ اہم ڈسکشنز کیں۔ اس کے بعد آج وہ اب فیصلے کے بعد، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد رپورٹرز سے بھی ملے، اور رپورٹرز کو انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے اس میں ایک اہم بات یہ کی کہ جناب میرے چائنا کے ایمبیسیڈر نے یہ کہا کہ آپ کی ہمیں بڑی یاد آتی ہے، پنجاب سپیڈ کی بہت یاد آتی ہے کہ اب تو پنجاب سپیڈ ختم ہو گئی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو سی پیک ہے
اس پہ کام آپ کے دور میں بہت سپیڈ تھی، اب وہ کام بڑا سلو ہو گیا ہے۔ یہ شہباز شریف بتا رہے ہیں کہ چائنا کے سفیر نے مجھے کہا کہ جناب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب آپ اوپر آئیں اور سی پیک کو تیز کریں۔ تو یہ جو بڑی میٹنگ تھیں، ان میٹنگ کے بعد شہباز شریف صبح لندن چلے جائیں گے، کیا میسیج لے کے جائیں گے؟ جب وہ جیل میں تھے تو اس وقت کن لوگوں سے مل رہے تھے؟ اس کے بعد ہم سب کو پتہ کہ شہباز شریف کی بیل جب ہوئی تو اس کو سب کو پہلے پتہ چل چکا تھا کہ اب ان کی بیل ہو جانی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ بیل جب رکی تو وہ جج صاحب جنہوں نے اس پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان پہ کسی چیز کا پریشر تھا۔ اس کے بعد جو نیا بینچ بنا تو وہ بینچ بنتے ساری یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ اب ان کی بیل ہونا ٹھہر گئی ہے۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا تو الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی کوفتے تو پیچھے کام کر رہی ہیں۔ یہ جو راتوں رات فیصلے آ رہے ہیں، یہ حکومت جو ہے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، اس کو بالکل بے بس کر دیا گیا ہے۔ یہ اسی طرح کی بے بسی ہے جب نواز شریف نے لندن جانا تھا، فیصلہ پہلے ہی ہو گیا تھا اور حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح شہباز شریف نے باہر جانا ہے تو حکومت بیچاری کے پلے بس میں کچھ نہیں ہے کہ وہ صرف ان کو جانے دے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ شہباز شریف سننے میں یہ آ رہا ہے، میری پی ایم ایل این کی بے تحاشا لوگوں سے بات ہوئی، شہباز شریف نواز شریف سے فائنل ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ فائنل ملاقات میں وہ ان سے سیدھی سیدھی بات کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شہباز شریف 2023 کے الیکشن کے لیے تیاری کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب سے شہباز شریف کی بیل ہوئی ہے، مریم کو بھی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ شہباز شریف کے پیچھے کون ہے، کس کی وجہ سے بیل ہو رہی ہے، جیل میں ان کی کن سے ملاقاتیں ہوئیں، لیکن مریم شہباز شریف کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہو رہی۔ یعنی کہ جب سے شہباز شریف آئے آپ دیکھیں ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ماسا پرسوں کے جب وہ اسلام آباد میں تھے اور 2 ایمبیسڈر سے ملے، اس کے علاوہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اور مریم بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہے، مولانا فضل الرحمان سے مل رہی ہیں، کراچی جانے کا ارادہ رکھتی تھیں لیکن نہ جا سکی، ٹویٹر ان کا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، میڈیا میں پریس ریلیز ان کی چل رہی ہیں، جو اسکرین پہ ان کے بیانات چل رہے ہیں جس کو شہباز شریف قطعاً پسند نہیں کرتے۔ اور شہباز شریف جو باہر آئے ہیں اس میں ایک اہم گارنٹی یہ تھی کہ مریم کا ٹویٹر بند ہوگا، نواز شریف سیاست سے عملاً کنارہ کشی کریں گے اور تب شہباز شریف جو ہے ان کی پرفارمنس کو جانچا جائے گا۔ لیکن شہباز شریف کو تو مریم ہی نہیں کام کرنے دے رہی، مریم ہی نہیں یہاں پہ ہلنے دے رہی، اور مریم جو ہے وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، پارٹی ساری شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے کر دیں اور ہم دونوں باپ بیٹی جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اور اگر مریم ایکٹیو ہیں تو پھر شہباز شریف جو ہے ان کی سیاست نہیں چل سکتی۔ یہ دونوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم بھی سیاست میں ایکٹیو ہوں، شہباز شریف بھی ہوں، مریم پی ڈی ایم کو ساتھ لے کے چلتی رہے اور شہباز شریف جو ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، پی ڈی ایم کو تو وہ اپنے پاس پھڑکنا نہیں دینے چاہتے۔ تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی تو نہیں چل سکتی کہ پی ڈی ایم بھی ہو اور شہباز شریف بھی ہوں، مریم جو ہے وہ اداروں کو گالیاں بھی دیں، اداروں کو برا بلا بھی کہیں، اور پھر یہ بھی کہیں کہ جناب یہ جو نون لیگ کو فتوحات مل رہی ہیں، یہ جو نون لیگ کو ڈسکا میں فتح ملی، یہ کراچی میں جو اتنا زبردست الیکشن ہوا، نوشہرہ میں جو الیکشن ہوا، اس کے بعد خوشا میں جو الیکشن ہوا، وہ نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے ہے، وہ مریم نواز کی وجہ سے۔ ویسے وہ سمجھتی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ بہت سارے ان کے جو چمچے ہیں جو ارد گرد ان کے پھرنے تلنے والے، طلال چودھری، جاوید لطیف اور یہ سارے، وہ تو ان کو میڈم پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مریم کو میڈم پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، جس سے وہ بہت خوش ہوتی ہیں، وہ بھی یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ اگر میں نے اسی طرح سے جس طرح سے میری وجہ سے، میرے بیانیے کی وجہ سے، میری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، میری ریلیوں کی وجہ سے، میرے جلسوں کی وجہ سے نون لیگ کو کامیابیاں مل رہی ہیں، تو فوج کو میں انڈر پریشر کر کے تو میں ان کو اس حد تک لا سکتی ہوں کہ مجھے اور نواز شریف جو ہے ان کو، اور اگر نواز شریف نہیں تو کہ مریم کو یہ اجازت ملے کہ وہ 2023 کے الیکشن میں ایلیجبل ہو جائیں، وہ الیکشن لڑ سکیں۔ تو ناظرین، یہ جو چیزیں ہیں اس میں مریم تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر مریم نہیں پیچھے ہٹتی تو شہباز شریف جو ہے ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ 2023 کے الیکشن میں نون لیگ جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے۔ اب شہباز شریف کے پاس چائنا سے بھی وہ ملے، چائنیز ایمبیسیڈر سے بھی ملے، ان کا بھی این او سی ہے، برٹش ایمبیسیڈر سے بھی، ہائی کمشنر سے ملے ہیں،
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی آہستہ آہستہ ان کو مل رہی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ عمران کے مقابلے میں وہ ایک اچھا متبادل بن سکتی ہیں۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ نواز شریف پیچھے ہٹ جائیں، خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش، کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ ان کی نہیں آنی چاہیے میڈیا میں۔ مریم بالکل یا تو جاتی عمرہ میں بیٹھ جائیں یا پھر اسی طریقے سے وہ بھی لندن چلی جائیں اور وہاں جا کے چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور سیاست میں پوری طرح سے سیاست کا جو چارج ہے، نون لیگ کا جو چارج ہے، وہ شہباز شریف اپنے ہاتھوں میں لیں، اور اپنے ہاتھوں میں لے کے نون لیگ کو ایک نئے بیانیے کے ساتھ آگے لے کے چلیں۔ آپ دیکھیں کہ 2 دن شہباز شریف اسلام آباد میں رہے ہیں۔ آج رپورٹر سے جب بات ہو رہی تھی تو کچھ رپورٹر نے کہا جناب آپ مولانا فضل الرحمان جو ان کو بڑا دکھ ہوا ہے کہ آپ ان سے ملے نہیں ہیں، وہ اسلام آباد میں موجود تھے اور ان کے پی اے نے آپ سے رابطہ بھی کیا لیکن اس کے باوجود نہیں ملے۔ تو شہباز شریف نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، میں سمجھا کہ شاید مولانا اپنے آبائی ضلع میں ہیں اور انہوں نے اعتکاف کیا ہوگا۔ کہ آپ کو ہنسی آئے کہ شہباز شریف نے کہا جی ان کے پی اے کا فون بھی آیا لیکن انہوں نے وہ کہہ رہے کہ میں یہ سمجھا کہ مولانا اعتکاف کیے ہوئے ورنہ ملنے میں کوئی حرج نہیں تھا، تو میں جب لندن سے واپس آؤں گا تو پھر دیکھ لوں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے نہیں ملنا، وہ کسی ایسے بندے سے ملنا نہیں چاہ رہے جس کا بیانیہ فوج کے مخالف ہے، جس کا بیانیہ اداروں کے مخالف ہے، جس کا بیانیہ عدالتوں کے مخالف ہے، وہ کسی ایسے بندے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہے، وہ اپنی بھتیجی مریم نواز کے ساتھ چلنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اب شہباز شریف جا کے نواز شریف کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے کہ جناب مریم کو سمجھائیں، مریم کو کسی طرح سے لندن بلائیں، وہ سیاست سے کنارہ کشی کرے، فی الحال آپ بھی پلیز چپ کریں اور مجھے چیزوں کو مینیج کرنے دیں، کیونکہ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اور جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو مایوسی بڑھ رہی ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے حوالے سے، عمران خان کے ڈیسیژنس کے حوالے سے، اس کو شہباز شریف کیش کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیش صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مریم چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، نواز شریف خاموش ہو جائیں اور شہباز شریف کو کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں ناظرین، شہباز شریف کے پیچھے شہباز شریف اکیلے نہیں ہیں، شہباز شریف کے پیچھے نون لیگ کی خاصی قیادت موجود ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، خواجہ آصف، رانا تنویر، احسن اقبال، اس کے بعد بہت سارے اور بھی، ایاز صادق، خواجہ آصف، خواجہ سعد، جتنی بڑی ہے، صرف 2-4 بندے ایسے ہیں جو کہ فلوٹنگ ہیں، دو فلوٹر ہیں، دونوں شاہد کا عباسی فلوٹر ہیں، رانا ثناء اللہ فلوٹر ہیں، ان 2 کو چھوڑ کے عطا اللہ تاڑا شہباز شریف کے ساتھ ہے، تو میجورٹی شہباز شریف کے ساتھ ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ اگر 2023 میں ہم نے الیکشن جیتنا ہے اور اگر ہم نے کوئی حکومت بننے کا چانس مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف شہباز شریف کی وجہ سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر نواز شریف کے بیانیے پہ چلے تو پھر 2023 میں بھی وہی حال ہوگا جو 2018 میں ہوا تھا۔ تو اب شہباز شریف جو ہے وہ اب نواز شریف سے یہ بات کریں گے، اور نواز شریف کو سمجھانا اور قائل کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ نواز شریف تو ابھی بھی 2023 میں پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بیک اسٹیپ پہ جائے، سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ان کے فیصلے ہیں وہ واپس لے اور ان کو ایلیجیبل کرے، وہ واپس آئیں اور اپنے جو بیانیہ ہیں اس کی فتح منائیں، اور 2023 میں وہ بھی پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایسے وقت جب مریم جو ہے وہ بھی خواب دیکھ رہی ہے، نواز شریف بھی خواب دیکھ رہے ہیں، تو شہباز شریف کی دال کتنی گلے گی یہ تو اب پتہ چلے گا میٹنگز میں، کہ جب وہ اپنا جا کے کیس بیان کریں گے تو اپنے بھائی کو کس حد تک ایگری کر سکتے ہیں کہ نون لیگ کی جانشینی اب نواز شریف مریم کی بجائے شہباز شریف کو دے دیں، نون لیگ کا تاج شہباز شریف کے سر پہ پہنا دیں، اور وہ کچھ کر دیں گے، وہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے جس سے آنے والے وقت میں نواز شریف اور مریم کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ تو ناظرین یہ تو جو نون لیگ کے اندر تو بہت زیادہ ہوپ ہے، بہت سارے میرے لیڈر سے بات ہوئی ہے، وہ تو بڑے خوش ہے کہ جی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب اجازت دے دیں۔ اگر میاں صاحب اجازت نہیں دیتے تو کیا شہباز شریف مریم اور نواز شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ وقت ہے کہ شہباز شریف کو کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ شہباز شریف نہ پہلے کبھی کھڑے ہوئے تھے نہ اب کھڑے ہو سکیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کو وہ قائل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور دوسری بات اگر نواز شریف قائل نہیں ہوتے، نہیں مانتے، تو کیا شہباز شریف نواز شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ تو ناظرین یہ تو اب
آپ کو ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بتائیں گے، لیکن فی الحال شہباز شریف کا ایجنڈا یہی ہے کہ مریم کا ٹویٹر خاموش ہو جائے، مریم خاموش ہو جائیں، بس پردہ چلی جائیں، نواز شریف خاموش ہو جائیں اور ان کو معاملات جو ہیں وہ سیٹل کرنے دیں، ان کو معاملات حل کرنے دیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو فری ہینڈ دیا گیا وہ نون لیگ کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ، میرے ویڈیو دیکھتے رہیے۔